آج ہم نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ نظم کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کیا آپ مجھے کوئی ایک اچھی عادت بتا سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سچ بولنا بہت اچھی عادت ہے۔ آج کی نظم میں بھی ہم کچھ اچھی عادتوں کے بارے میں پڑھیں گے، کچھ اچھے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سچ بولو سچے کہلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، جب اوروں کو راہ بتاؤ، خود رستے پر تم آ جاؤ، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، ہوگی تم میں گر ستھرائی، سب سیکھیں گے تم سے صفائی، ہمسائے کی دیکھ بھلائی، چھوڑیں ہمسائے کی برائی، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت، ہوتی ہے جن کو کھیل کی عادت، دیتے ہیں سب کو کھیل کی رغبت، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، محنت کر کے جو ہے کماتے، سب کو محنت وہ ہے سکھاتے، جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ اور اس نظم کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ حالی پر آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ہم تخلص کا نشان کہتے ہیں، اور تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے نام کو جو شاعر شاعری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آئیے اب ہر شعر کو سمجھ لیتے ہیں۔ سچ بولو سچے کہلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ۔ سچ بولو یعنی ٹھیک یا صحیح بات کرو، غلط بات مت کرو۔ سچے کہلاؤ یعنی سب تمہیں صحیح بات کرنے والا کہیں گے۔ ریس دلاؤ، ریس کا مطلب ہوتا ہے نقل۔ یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے، ریس کہتے ہیں ریس کرنا، یعنی اگر ہم کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں یا کوئی بات کہتا ہوا سنیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ لگے، ہمیں بھی یہ شوق ہو کہ ہم بھی یہی بات کریں یا ہم بھی یہی کام کریں، اور پھر ہم ویسا کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریس کرنا، یعنی کسی کی دیکھا دیکھی، کسی کو دیکھ کر کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہنا جو اس نے کیا ہو یا جو اس نے کہا ہو۔ اور ریس دلانا کا مطلب یوں سمجھیے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو دوسرے آپ کو وہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحیح بات کرو، ٹھیک بات کرو، غلط بات کبھی نہ کرو، تبھی تو آپ کو سب صحیح بات کرنے والا کہیں گے۔ اور جب آپ صحیح بات کرو گے، سچ بولو گے، تو سب آپ کو جب سچ بولتا ہوا، صحیح بات کرتا ہوا دیکھیں گے تو سب کا بھی دل کرے گا کہ وہ بھی سچ بولیں۔ تو سچ بولنا تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، ٹھیک بات کرنی چاہیے، تاکہ سب ہمیں دیکھ کر صحیح باتیں کریں، سچ بولیں اور غلط باتیں نہ بولیں۔ جب اوروں کو راہ بتاؤ، خود رستے پر تم آ جاؤ۔ اوروں کو یعنی دوسروں کو، راہ بتاؤ یعنی راستہ بتاؤ، اور یہاں دوسرے جملے میں بھی رستے پر تم آ جاؤ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر راہ بتانے اور رستے پر آ جانے سے مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو جب تم کوئی اچھی بات کرنے کا کہو، کوئی اچھا کام کرنے کا کہو، تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اچھا کام خود کرو، اس اچھی بات پر خود عمل کرو۔ پہلے ہم نے خود اچھی بات پر عمل کرنا ہے، خود اچھی بات کرنی ہے، اس کے بعد دوسروں کو وہ کام کرنے کا کہنا ہے۔ جیسے ابھی شاعر نے کہا نا کہ آپ نے سچ بولنا ہے، صحیح بات کرنی ہے، غلط بات نہیں کرنی۔
تو پہلے ہمیں خود سچ بولنا ہے، خود صحیح بات کرنی ہے، اس کے بعد دوسروں کو کہنا ہے کہ آپ بھی سچ بولا کریں، آپ بھی صحیح بات کیا کریں۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ۔ قوم قوم کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے رہتے ہیں تو ہم اس کو قوم کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان ایک جگہ ہے نا، ایک ملک ہے، اس میں رہنے والے سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک ہی طریقے پر رہتے ہیں تو ہم اس کو ایک قوم کہتے ہیں۔ تو قوم کو اچھے کام دکھاؤ، یعنی یہ سچ بولنے کا کام شاعر نے کہا ہے نا کرو، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ قوم کو اچھے کام کر کے دکھاؤ، تو یعنی آپ نے سچ بولنا ہے تاکہ آپ کے لوگ دیکھیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ نیک بنو۔ نیک کا مطلب ہوتا ہے اچھا بنو، نیک بنو یعنی اچھا بنو، اور نیکی ہم کہتے ہیں اچھائی کو۔ تو یعنی اگر ہم قوم کو اچھے کام کر کے دکھائیں گے، جیسا کہ سچ بولیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم خود بھی اچھے بن جائیں گے اور ہماری دیکھا دیکھی یعنی ہمیں دیکھ کر سب سچ بولنے لگیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ سب لوگ سچ بولیں گے تو ہر طرف نیکی یعنی اچھائی پھیل جائے گی۔ تو یعنی اچھائی پھیلنے سے یہاں مطلب ہے کہ سب لوگ اچھے اچھے کام کرنے لگ جائیں گے۔ ہوگی تم میں گر ستھرائی، سب سیکھیں گے تم سے صفائی۔ گر یہاں پہ اگر کی چھوٹی شکل ہے، ستھرائی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہوگا صاف ستھرا، یعنی بہت زیادہ صاف، تو یہ ستھرائی بھی اسی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں، اچھا صفائی یعنی صاف رہنا، تو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صاف ستھرے رہو گے تو سب لوگ تم سے صاف ستھرا رہنا سیکھیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ سب ہمیں دیکھ کر ہم سے صاف رہنا سیکھیں۔ آگے کہہ رہے ہیں، ہمسائے کی دیکھ بھلائی، چھوڑیں ہمسائے کی برائی۔ ہمسائے، ہمسایہ کہتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس بہت سارے اور بھی گھر ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو گھر کے آس پاس جو گھر ہوتے ہیں ان میں رہنے والے لوگوں کو ہم ہمسایہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے کی دیکھ بھلائی، بھلائی تو آپ جانتے ہیں ہم اچھائی کو کہتے ہیں یا اچھی باتوں کو، اور برائی ہم کہتے ہیں بری باتوں کو۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی ہمیشہ اچھی باتیں دیکھنی چاہیے، اور لوگوں سے جب ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ذکر کریں، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا ذکر کریں، تو ان کی اچھی باتیں ہی انہیں بتانی چاہیے۔ کسی اور انسان سے اپنے ہمسائے کی یعنی اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی برائی یا بری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں، اور دوسروں کو بھی انہی اچھائیوں کے بارے میں بتائیں، اور ان کی بری باتوں کو یاد بھی نہ رکھیں، ان کی بری باتوں کو دیکھیں بھی نہیں، اور کسی اور سے ان کی برائی کریں بھی نہیں، ان کی بری باتوں کا ذکر بھی نہ کریں۔ یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، یعنی صاف ستھرے رہو اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھو، برائیوں کو چھوڑ دو، تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ تو اپنی قوم کو یہ اچھے کام کر کے دکھاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ خود بھی نیک بنو گے اور آپ کے آس پاس رہنے والے سب لوگ بھی اچھے کام کرنے لگیں گے، تو ہر طرف اچھے کام ہو جائیں گے، اچھے کام پھیل جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا پچھلے شعر میں بھی یہ مصرے، یہ شعر اسی طرح ان شعروں کے آخر میں آیا تھا، اور یہاں پر بھی، تو یعنی اس نظم میں شاعر ہمیں اچھے کام کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور جب شعر میں وہ اچھے کام بتاتے ہیں کہ یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے صاف ستھرا رہنا اور ہمسایوں کی اچھائی کو دیکھنے کا کہا ہے، دو اچھے کام بتائے ہیں، تو یہاں پہ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو یہ اچھے کام کر کے دکھانے ہیں۔ تو یہ ہر
کچھ شعروں کے آخر میں یہ شعر اسی طرح سے آ رہا ہے تاکہ شاعر اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچا سکے کہ وہ ہمیں اچھا کام کرنے کا کہہ رہے ہیں. اور اچھا کام کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہر طرف سب لوگ اچھا کام کرتے ہوئے نظر آئیں. آگے پڑھتے ہیں. جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت. محنت یعنی بہت زیادہ کوشش. شوق کہتے ہیں جب ہم کوئی کام بہت خوشی خوشی سے کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی کام کرنے کو بہت زیادہ دل چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شوق ہے. اور جماعت کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جسے ہم گروپ بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ پڑھائی کرنے میں، اسکول میں جو آپ کے جماعت پہ، جو آپ کے ساتھ ہی ایک کلاس میں لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو ہم جماعت کہتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بچے پڑھائی کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کوشش سے پڑھائی کرتے ہیں، کیا ان کو دیکھ کر باقی ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں جماعت میں، انہیں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی خوشی خوشی پڑھائی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ ہم محنت سے، کوشش سے پڑھائی کریں تاکہ ہمارے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوشی خوشی پڑھائی کریں. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہوتی ہے جن کو کھیل کی عادت، دیتے ہیں سب کو کھیل کی رغبت. رغبت بھی کہتے ہیں شوق کو، یعنی کوئی کام خوشی خوشی کرنے کو. تو اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کو کھیل کی عادت ہوتی ہے، کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں. ایسے بچوں کو دیکھ کر معاف کیجیے گا، باقی سب بچے بھی کھیل کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی خوشی خوشی کھیلتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرتے، سارا وقت کھیل کو دے دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کچھ وقت کھیل کے لیے رکھنا چاہیے اور کچھ وقت پڑھائی کرنے کے لیے رکھنا چاہیے. ہمیں کھیل کے وقت کھیلنا چاہیے اور پڑھائی کے وقت بہت زیادہ کوشش سے، محنت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھی بھی کھیل کے وقت کھیلیں اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں. تو ہم نے قوم کو اچھے کام دکھاؤ، ہم نے قوم کو، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اس طرح کے اچھے کام کر کے دکھانے ہیں. پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی ہے، کھیل کے وقت کھیلنا ہے، تاکہ ہم خود بھی اچھے بنیں، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اچھے کام کریں تو ہر طرف اچھے کام ہی کرنے والے ہوں. تو یہاں پر بھی شاعر ہمیں یہ شعر، یہ اچھے کام بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم خود بھی اچھے بن جائیں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اچھا بنا لیں. آخری شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ محنت کر کے جو ہے کماتے، سب کو محنت وہ ہے سکھاتے. محنت کرنا ابھی ہم نے سیکھا، بہت زیادہ کوشش کرنا. تو یعنی جو اپنی زندگی میں پیسہ وغیرہ کمانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور کوشش سے وہ پیسہ وغیرہ حاصل کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی محنت ہی سکھاتے ہیں. یعنی انہیں دیکھ کر سب لوگ، باقی سب لوگ بھی محنت سے پیسہ وغیرہ کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں پیسہ حاصل ہوتا ہے، یا جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں حاصل ہوتی ہے. تو محنت کرنا بھی ایک اچھا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی ہمیں دیکھ کر محنت سے وہ چیز حاصل کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے. نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، ہاتھ اور پاؤں نہ ہلانا کا یہاں پہ مطلب ہے محنت یا کوشش نہ کرنا. اپاہج کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کے جسم کا کوئی حصہ ٹھیک سے کام نہ کرتا ہو. لیکن یہاں پر مراد ہے کام نہ کرنے والے انسان یا نکمے انسان. کام نہ کرنے والے کو ہم نکما بھی کہتے ہیں. تو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ
کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کوئی محنت نہیں کر رہے، خود ایک اچھا کام نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو محنت نہ کرتا ہوا دیکھ کر، کوشش نہ کرتا ہوا دیکھ کر باقی لوگ بھی کام نہیں کرتے، باقی لوگ بھی نکمے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے، برا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں کوشش اور محنت سے کام کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی ہمیں دیکھ کر وہ اچھا کام کریں، قوم کو اچھے کام دکھاؤ۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، قوم کو، اپنے لوگوں کو اچھے کام کر کے دکھانے چاہیے تاکہ ہم خود بھی اچھے ہوں اور ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اچھے کام کریں۔ آج ہم نے نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی پڑھائی مکمل کی ہے۔